اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک يحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والسارق والسارقة، اور چور مرد یا چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف پس ظلم کے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے جسے چاہے، بخش دے جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر میں، انکار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جھوٹ پھیلانے کے لیے. سماعون، سننے والے ہیں، لقوم آخرین لم یأتوک، اس قوم کے لیے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں بات کو پس بعد اس کی جگہ کے. یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ فیصلہ سنایا جائے، فخذوہ، اس کو قبول کر لو، وان لم تؤتوہ، اور اگر ایسا نہ ہو، فاحذروا، تو پھر نہ مانو، بچو سے. من یرید اللہ فتنتہ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں ڈال دے.
فلن تملک لہ من اللہ شیئا، پس اے مخاطب آپ مالک نہیں ہیں اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے بھی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو جائیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی شرمندگی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ اس کا نزول آپ کو معلوم ہے کہ 6 ہجری کے آخر میں اور 7ویں ہجری کے اوائل میں، جبکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلامی معاشرہ اپنی پختگی کی طرف بڑھ رہا تھا، احکامات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پے در پہ آ رہے ہیں، اور معاشرہ، ظاہر ہے کہ معاشرے بننے کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، تو قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو یہ سامعین کرام یہ ذہن میں رہے کہ جس دور میں نزول قرآن ہو رہا تھا، تو اس میں مسلمانوں کے پڑوس میں مسلمانوں کا واسطہ جو تھا اپنے پڑوس میں یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی میں آپ دیکھیں کہ حالیہ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غزوہ خیبر کو، اور خیبر کی بستی کو انہوں نے اپنا مطیع بنا لیا، اور کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور باقی جو بچے تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا، یعنی اسلامی حکومت کی ماتحتی میں رہنا انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہی رہ رہے تھے، اور یہود جو تھی وہ نزدیک ترین اہل کتاب، یہود یا اہل کتاب، یہ وہ نزدیک ترین قوم تھی جو امامت سے حال ہی میں معزول کی گئی تھی اپنے بعض کرتوت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا حال آپ دیکھیں کہ بیان پے در پہ بیان ہو رہا ہے۔ زیادہ تر قوم بنی اسرائیل کا حال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں 2 حکمتیں ہیں، ایک تو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اپنی بے راہ روی سے باز آ جاؤ، سرکشی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لو، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے کلام اس کو مان لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ دوسری بات یہ تھی، مین جو وجہ تھی، یعنی بنی اسرائیل کا حال بیان کرنے کی، کہ چونکہ وہ بھی انسان تھے، مسلمان جو اب جن کو امامت دی جا رہی ہے وہ بھی انسان ہیں، اور انسانوں کی سامعین اکرام یہ جو کمزوریاں ہیں، جو خصائص ہیں یا اخلاق رذیلہ ہم جسے کہتے ہیں، وہ ہر انسان میں تقریباً یکساں ہیں، یعنی نفس کا پالا ہر انسان سے پڑتا ہے، پھر نفسانی جو خصائص ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، ان کا پالا ہر انسان سے پڑتا ہے، کیا یہود، کیا ہنود اور کیا مسلمان، ہر ایک کے پاس نفس ہے۔ تو نفس پھر انسان کو جو راہیں دکھاتا ہے اور پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پہ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہا ہے، اس قوم کے حالات جو مسلمانوں کے ساتھ منسلک تھے، یعنی ان کے ساتھ ہی تھے، رہتے بھی تھے، یہود وغیرہ جو تھے اہل کتاب، زیادہ تر مسلمانوں کا واسطہ ان سے پڑا تھا، اور چونکہ ان کو بھی ہدایت دی گئی تھی سامعین کرام، تو ان کے نفس نے جس طرح ان کو بہکایا، یا جس غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ مبتلا ہو گئے، وہ تمام اللہ تعالیٰ ان کی کہانیاں جو ہیں کھول کے بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کی عبرت کے لیے بھی، یعنی اس میں خطاب اہل کتاب سے بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، ان کو میں نے کتاب دی، نبوت دی،
تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اس کی بنا وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو گئے۔ اے مسلمان، ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے راستے پر چلنے لگو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں آج کے سبق میں، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم، یعنی اس دور میں بھی، اس مدنی ریاست میں بھی بعض ایسے مسلمان تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہودیوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ جو تھا وہ زیادہ تھا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ حالات کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اس میں ایک نقطہ سامعین کرام آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ اس دور تک محدود نہیں ہیں، یہ سارے ان کے یعنی جو یہود کے واقعات بیان ہو رہے ہیں یا ان کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اسپیسیفک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں ایسے لوگوں کی باتیں یا ایسے لوگوں کے اعمال جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ایسے یعنی کام کر رہے ہیں جو ان کی اپنی تباہی کا باعث ہیں اور معاشرے میں فساد پھیلانے کا بھی باعث ہیں۔ یہ سامعین اکرام، یہ ہر دور میں جہاں بھی حق جماعت ہوگی ایسے لوگ موجود ہوں گے، یہ ذرا ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یار یہ تو مدنی دور کی وہ جو خاص تناظر میں یہ آیات ہیں، آج ایسے نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور ہر طریقے سے ہدایت لینی ہے۔ اگر آج ایک معاشرہ، ایک داعی اللہ، ایک امام وقت معاشرہ بنا رہا ہے یا اس کی کوشش کر رہا ہے یا ایک جماعت بنا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے کہ اے داعی، تمہاری جماعت میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو بظاہر اللہ کے نام لیوا ہوں، لیکن حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے ایمان نہ لائے ہوں، تو ان کے کرتوت جو ہے وہ تمہیں دل برداشتہ نہ کر دیں۔ یہ سامعین کرام خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں تو اس کو وہاں تک ہی محدود کر دیتے ہیں، یعنی یہ آیات خاص طور پہ آپ دیکھیں، یا ایھا الرسول، اس میں براہ راست مخاطب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت آج کے لیے نہیں ہے یا ایسے لوگ آج نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ایسی ان صفات کے لوگ آج بھی ہو سکتے ہیں، ایسے داعی اللہ آج بھی ہو سکتے ہیں، جماعت بنانے کی کوشش کرنے والے آج بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت لینی چاہیے، قرآن سے ہدایت لینی چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ یعنی اللہ تعالیٰ معاشرے میں امن چاہتا ہے، امن، سکون اور اطمینان، تاکہ سب لوگ اللہ کی بندگی میں اطمینان سے جٹے رہیں۔ اب معاشرے میں اگر کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کچھ بیان تو گزر گیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی جو فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کو نہ خود پر نافذ کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سزا بیان کر دی گئی۔ اب یہ اس سے کچھ کم درجہ ہے، لیکن ہے فساد، یعنی سرقہ، چوری۔
اب ظاہر ہے کہ یہ قتل سے تو کم ہی جرم ہے، یا ڈاکہ زنی سے کم جرم ہے، تو اس کی سزا پھر کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ اب یعنی یہ پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں سامعین اکرام، تو اللہ تعالیٰ قوانین بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ تو قانون وہ نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا؟ اس کا قانون تم نہیں مانو گے تو کس کا مانو گے؟ بادشاہ تو وہ ہے، معاف کرے جسے چاہے، جو گناہ معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دے، نہیں معاف کرنا چاہتا عذاب دینا چاہتا ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے تو نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ بادشاہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیاوی بادشاہوں کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی نہ اس کا احساس ہے، اس کی بادشاہت کا احساس نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اور نہ اس کی بادشاہی کو ہم مانتے ہیں، نہ اس کے حکم کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بڑا ایسا مضمون ہے جو اسی صورت میں آگے آئے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی ایک چیز جو ہے، یعنی خاص طور پہ یہاں جو آیا ہے، یعنی جس طرز سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تعلم، نہیں جانتے تم، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی زمین اور آسمان کی اسی وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ تو اب جو احکامات وہ دے رہا ہے اس کو تم نے لاگو کرنا ہے، اے مسلمانوں کے امیر اور اے مسلمانوں کی جماعت۔ چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مالک، چور کوئی چوری کرے تو کیا حکم ہے؟ حکم آ جاتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ نہیں کہ عورت چوری کرے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی نرم سزا ہے، نہیں، دونوں کی چوری کی حد جو ہے، جو سزا ہے، وہ قطع ید ہے۔ باقی فقہی تفصیلات ہیں سامعین کرام، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کتنے مال کی چوری یا کیا کیا، کن کن چیزوں کی چوری، کتنی مالیت کی چوری پہ قطع ید ہے۔ بہرحال آج دیکھیں ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں چور کی، اول تو یہ معاشرہ، میں تو اس کو اسلامی معاشرہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہی نہیں ہے، اور نہ یعنی یہ برائے نام مسلمان ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ برائے نام مسلمان ہیں، اور وہ وہی مسلمان ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، دل ہمارے مومن نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہم تو یسارعون فی الکفر کے مصداق ہیں، کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی فیشن آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس فیشن کی تقلید کرتے ہیں۔ عورتوں میں آپ دیکھ لیں، فیشن جو چلتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نمبر لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، بھئی یہ تو فیشن آ گیا ہے، اب میں نے نہیں کیا یہ تو بڑی بری بات ہوگی۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں فیشن میں، تقلید میں، غیر کی تقلید میں، باطل کی تقلید میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حرام کھا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں اس سے زیادہ حرام کھاؤں گا۔ ایک رشوت لے رہا ہے، میں اس سے زیادہ رشوت لوں گا۔ ایک کرپشن کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ کرپشن کروں گا۔ ایک جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے زیادہ جھوٹ بولوں گا۔ ایک کاروبار میں دھوکہ دہی، میں اس سے زیادہ دھوکہ دہی۔ یسارعون فی الکفر۔ تو اللہ تعالی
جو اس کے بندوں کی جماعت ہے یا اس کی بندوں کی حکومت ہے، وہاں اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہوگا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جزاء بما کسبا، یہ دیکھیں نا، یہ بادشاہ حکم فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم جو ہیں، آج تک میری اتنی عمر ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کوئی میں نے چور کا ہاتھ کٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور جو مظاہرے کرتا ہے اسلامی نظام لاؤ، اسلامی نظام لاؤ، یہ وہ معاشرہ ہے۔ مجھے وہ پتہ ہے، وہ نظام مصطفیٰ کی جو تحریک چلی تھی، بھٹو کے جو انتخابات کے خلاف جو نہیں مانا گیا، پھر نظام مصطفیٰ بس لوگوں کو بھڑکایا گیا۔ تو بات یہ نہیں ہے، نہ یہ لوگ چاہتے ہیں اسلامی نظام، اور حکمران تو ہم میں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس پہ کوئی ایسی افسوس کی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ تو ہم دلی طور پر مسلمان نہیں ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ اسلام کے قانون کو مانتے ہیں۔ صرف مظاہرے کرنے، بینک جلانے، گرجے جلانے کے لیے، غیر مسلموں کو بے گناہ مارنے کے لیے، اس کے لیے تگڑے ہیں۔ پرائی املاک کو ضائع کرنے کے لیے، اس کے لیے تگڑے ہیں، تیلی دکھا دو۔ تو یہ دیکھیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ۔ بادشاہ کا حکم ہے، علم تعلم، تم نہیں جانتے بادشاہ کون ہے؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا۔ نکالن عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بادشاہ حقیقی ہے، بادشاہ وقت ہے، حقیقی مالک ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، تم مغلوب ہو، اللہ غالب ہے۔ حکیم، تم نے وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر حکم میں حکمت ہے، تو کر ڈالو۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہارے دلوں میں کسی کے لیے شفقت نہ آئے، جو حکم اس کا ہے اس کو کر ڈالو۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، اب ایک چور نے چوری کی، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو سزا مل گئی، ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ یہ تو تعزیری سزا تھی، یعنی تمدنی سزا تھی معاشرے کے حساب سے۔ اب اس کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی چور کو معاشرتی طور پہ اس کو سزا تو دے دی گئی، اب اس کا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کر لی، جو لوٹ آیا اپنے رب کی طرف، اپنے مولا کی طرف، گناہ کرنے کے بعد، من بعد ظلمہ، واصلح، اپنی اصلاح کر لی، یعنی اس روش سے باز آ گیا، چوری سے باز آ گیا، چوری کے کاموں سے باز آ گیا۔ فإن اللہ یتوب علیہ، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس نے معافی مانگ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں، ایک چور تھا، اس کا ہاتھ جو ہے کاٹ ڈالا گیا، اس کے بعد آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ کہو کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا واتوب الیہ، استغفار کرو۔ اس نے حضور کے فرمان کے مطابق استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ، حضور نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔
تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ تو وہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ چور نے چوری کی سزا پانے کے بعد اپنی توبہ طائب ہو گیا، اپنی اصلاح کر لی، گزشتہ روش کو چھوڑ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ تو دنیا کا واقعہ ہے، اور دنیا میں تو مہلت ہے اور توبہ کرنے کی گنجائش ہے اور استغفار کرنے کی گنجائش ہے۔ تو اس چور نے چوری کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ سارا میں نے آپ کو جو اب یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو اس کا پس منظر پہلے بتا دیا کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور حکم دینا کس کا حق ہے؟ بادشاہ کا حق ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ علم تعلم، تم نہیں جانتے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء۔ اب یہ بخشش اور یعنی دیکھیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ نیکی، جس سے روکتا ہے وہ برائی۔ اب یہاں یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اب عذاب دے گا جس کو چاہے گا، یعنی جو خطا کرے گا اس کو عذاب دے گا اللہ پاک، جو بندگی کی طرف رجوع کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ یہ نہیں، یعنی اس کا الٹ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رجوع کر لے اس کو عذاب دے، یا جو گناہ کرے، ظلم کرے، ڈاکہ ڈالے، قتل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اصول ہیں، جو مغفرت کی اور عذاب کی جو اعمال ہیں، وہ اسی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا الل ٹپ نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دے یا برائی کرنے والے کو جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، ایسا نہیں ہوگا۔ تو واللہ علی کل شیء قدیر، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی جو غالب ہے، عزیز، وہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، تو وہ اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سامعین کرام آگے جو مضمون ہے وہ بھی تقریباً میں نے آپ کو جیسے کہ اس درس کے آغاز میں آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ واقعات جو ہیں یعنی 6 ہجری کے آخر اور 7ویں ہجری کے شروع میں، جبکہ خیبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی بستی کو فتح کر لیا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک سٹیٹ بن گئی تھی، ایک مملکت بن گئی تھی، اور اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، اس میں منافقین بھی تھے اور اس میں یہود بھی تھے، یہ دونوں طبقے وہاں موجود تھے، اور مخلص مسلمان بھی تھے۔ تو اب جو منافقین تھے، اب ظاہر ہے کہ وہ تو دل سے ایمان تو نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ تو سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احد اور غزوہ احد یا غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اس میں منافقین کا بہت بڑا کردار تھا، یہودیوں کا کردار تھا، یعنی مشرکین کو ابھارنے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار تھا یہودیوں کا۔ اسی طرح مدینے میں جو منافق رہتے تھے وہ تو اس کا حال قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہ تو خوش نہیں تھے مسلمانوں کی ترقی پر یا ان کی جو مملکت بڑھ رہی تھی، ان کی طاقت بڑھ رہی تھی، اس پر وہ خوش نہیں تھے، اور وہ مختلف سازشیں، تدبیریں
جو کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، وہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو وہ غمگین نہ کر دیں۔ غمگین اب ظاہر ہے، دیکھیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم تھے، رحمت للعالمین تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ لوگوں کو آگ کے گڑھے سے نکال کے جنت کی طرف لے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یعنی ان کا رنجیدہ ہونا یا ان کا خفا ہونا یہ ایک طبعی امر تھا، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی۔ وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مان جائیں اور میں ان کو آگ سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دوں۔ تو اس لیے یعنی ایک رنجیدگی، یہ چیز جو ہے مختلف سامعین کرام مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا یحزنک کفرہم، مختلف الفاظ میں۔ تو یہاں یہ ہے کہ لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کر دیں، غم اندوہ نہ کر دیں۔ خاص طور پہ یہاں یعنی مراد جو ہے علماء مفسرین نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ رنجیدہ ہو کے اپنا جو کہ ڈیوٹی ہے اس میں کوئی فرق آ جائے۔ لا یحزنک یعنی آپ اتنے رنجیدہ نہ ہوں کہ آپ کی اس ڈیوٹی میں کوئی فرق آ جائے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنا ڈیوٹی انجام دیتے رہیے۔ یہ جو ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں کفر میں، آپ کو یہ رنجیدہ خاطر نہ کر دیں ان لوگوں کی حرکتیں۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ یہ کفر میں کون ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں؟ دو طبقات کا ذکر ہے، ایک تو یہود من الذین ہادو اور من الذین قالوا آمنا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے زبان بے افواہم آمنا بے افواہم، جنہوں نے اپنے منہ سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت کی بھی ہے، اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ان کا اسلام لانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اسلام دین اسلام کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قائل ہو گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب اور مطلوب ہوگا، وہی میرا معبود ہوگا، نہیں، وہ تو کسی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ویسے میں ایک مثال کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جس پارٹی کا ہوا جب الیکشن میں ہوا چلتی ہے، جس پارٹی کی لوگ جو ہے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے اپنے تمام ساتھیوں سمیت فلاں پارٹی سے مستعفی ہو کے فلاں پارٹی میں چلے گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایک نئی پارٹی وجود میں آئی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں پچھلی پارٹیوں کو چھوڑ کے، چونکہ ان کے جلسے وغیرہ کی میں تعداد عوام کی بڑی تھی، تو انہوں نے عوامی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرانی پارٹیاں چھوڑ دیں، نئی پارٹی میں شرکت کر لی۔ یہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں کہ بھئی عوام کا، تو مثال کے طور پہ ایک باطل نظام چلا رہا ہے کہ ووٹ کے ذریعے آپ نے اپنا بادشاہ بنانا ہے، تو وہ پھر ان کو تو بادشاہ بننا ہے، اب عوام جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ دلی طور پہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹی لیڈر کے
جو پروگرام ہے یا جو اس کے مزاج ہے اس سے متفق ہوں یا اس کی دعوت سے متفق ہوں، وہ تو بادشاہ یا وزیر بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ جو کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں، سامعین کرام تھوڑا سا آپ توجہ کریں، یسارعون فی الکفر، کفر میں بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ مسلمان ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، حقیقت میں ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ سامعین کرام ہمارا حال کچھ مختلف نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، ہمارا حال جو ہے ان لوگوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کفر میں نے آپ سے پہلے درس کے پہلے حصے میں کہا کہ کفر میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہمارا محبوب واحد ہے، دنیا اور پیسہ۔ اب بینک، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور صرف یہ کہہ رہا ہوں یسارعون فی الکفر کہ آپ کو دیکھیں، کوئی یعنی بینک آج کل منافع دیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم 9% 10% سالانہ منافع دیتے ہیں، منافع نام منافع ہے وہ سود۔ تو لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، لیکن سودی اکاؤنٹس میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں، جو وجہ بھی ہے، لیکن سود لینے پہ وہ راضی ہیں۔ اب ایک بینک یعنی 10% دے رہے ہیں، اگر ایک بینک، آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بینک یہ اعلان کر دے، اور وہ بینک سرکاری بینک ہو، مثال کے طور پہ سرکاری بینک پاکستان میں کیا ہے؟ نیشنل بینک ہے، باقی تو تقریباً وہ ہیں پرائیویٹ لوگوں کے ہیں، وہ اعلان کر دے کہ میں سالانہ 30% منافع یعنی کہ سود دوں گا، بینک اعلان گورنمنٹ کی طرف سے کر دے کہ 30% میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو دیگر بینکوں میں لوگوں کے پیسے ہیں، کیا وہ نکلوا کے سیدھے پہلی فرصت میں نہیں جائیں گے نیشنل بینک؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا رش ہو جائے گا؟ کیونکہ بینک نے ٹائم دیا ہوا ہے صرف 10 دن کا۔ اب 10 دن میں ساری اکاؤنٹس کھلوانے ہیں، یہ کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں، اور پیسے جمع کرانے ہیں، تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں۔ یسارعون فی الکفر کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ سود کے اعلان کے ساتھ ہی کتنے مسلمان بھاگیں گے کہ مجھے چاہیے 30% سود، مجھے چاہیے، کوئی مجھ سے آگے نہ ہو جائے۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے سامعین کرام سمجھنے کے لیے، ورنہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہے، ہر معاملے میں ایسا ہی ہے، کیا عورتیں کیا مرد، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، اور یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل مومن نہیں ہیں، ان کے دل ایمان نہیں لائے، ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن میں صرف یہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ مضمون ایسا آیا ہے، اور یہ ایک نقطہ بھی یہاں سامعین کرام چلتے چلتے نوٹ کر لیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ ایمان دل سے، ایمان یعنی دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ہے ہی دل کی چیز، زبان تو اصل جو چیز ہے وہ زبان نہیں بلکہ دل ہے۔ زبان سے صرف اقرار کیا جاتا ہے، دل سے تصدیق کی جاتی ہے ایمان کی۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل مومن نہیں ہیں، دلوں میں ایمان نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے۔
تو یہ ایک بات ویسے ہی سامعین کرام برسبیل تذکرہ آ گئی تو میں اس کا ضرور ذکر کروں گا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ ہم میں تو ہر شخص مدعی ایمان بنا بیٹھا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں سچا مومن ہوں۔ ہر شخص آپ دیکھیں، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں مومن نہیں ہوں۔ ہر شخص نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں سچا مومن ہوں۔ کوئی تو یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹا مومن ہوں۔ کہتا ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ کوئی کسی کی زبان سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میرا دعوی ایمان، میں اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہتا۔ سب کہتے ہیں میں اپنے دعوی ایمان میں سچا ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ دل جو ہے، یعنی دل سے تصدیق کی جاتی ہے، پھر ہمارے اعمال جو ہیں سامعین اکرام، وہ ہمارے دل کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق یا تکفیر کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے سامعین اکرام ہمارا، یعنی ہمارے اعمال ہیں۔ اب دیکھا جائے گا اگر ہمارے اعمال ایمان والوں کے اعمال ہیں تو ایمان ہمارے دل میں ہے۔ اگر ہمارے اعمال منافقوں کے سے ہیں، کافر لوگوں کے سے ہیں، مشرکوں کے سے ہیں، تو پھر تو آپ کے زبانی دعوے کی کوئی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی آپ کو کافر نہ قرار دے سکتا ہے اور نہ قرار دینا چاہیے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے۔ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کو نہ آپ مشرک قرار دے سکتے ہیں، نہ منافق، نہ کوئی اور اس پر فتویٰ لگا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ کلمہ گو ہے۔ اس کا دل میں اس کے کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں سامعین اکرام، کسی کلمہ گو پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ حالانکہ بہت سے فتووں کی فیکٹریاں کھلی بھی ہیں آج مسلمانوں میں۔ ایک فرقہ دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے پر شرک کے فتوے لگا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان، ہمارا ایمان کس حالت میں ہے، تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طے کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ عمل ہمارے یقین کی تصدیق کرتے ہیں۔ یقین ہمارا ہے دنیا پر، یقین ہے ظاہر پر، یقین ہے ظاہری، سارا ظاہر پر یقین ہے ہمارا۔ ہماری تمام کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں تو کوئی کوشش نہیں ہے، ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے کوشش ہے۔ تو یقین کس پہ ہوا؟ دنیا پر یقین ہوا، اللہ پہ یقین تو نہیں ہوا۔ اللہ پہ یقین ہوتا تو آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے اگر اللہ پر یقین ہوتا۔ آج کل تو دیکھیں، تھوڑا سا مفاد دنیا آ جاتا ہے، آخرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ہم لے لیتے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں وہ مومن، ایمان، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ جو ہے سامعین اکرام یہاں یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ دل جو ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے، اور پتہ لگتا ہے آپ کے اعمال سے۔ اگر آپ کی یعنی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں، دنیا ہی آپ کا مقصود و مطلوب ہے، تو آپ کا دعوی ایمان برائے نام ہے۔ آمنا بافواہہم، ہم پھر اس کے مصداق ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ بہت اہم بات ہے، اسے نظر انداز نہ کیجیے گا۔ اور معاملہ جو ہے وہ دلوں کا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اعمال ظاہر میں تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ بر زبان اللہ 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 در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارت اثر، کہ تم زبان سے تو اللہ اللہ کہہ رہے ہو، دل میں تمہارے گاؤ خر ہے، ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ تو قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک آیت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، اعراب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے حق دیجیے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم اسلامی حکومت کے تابعدار ہو گئے، اسلامی حکومت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اتنا تم کہو، لیکن ایمان والے تم اس لیے نہیں ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ایمان جو ہے دل کی چیز ہے، اور یہ کلمہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے میرا اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، آج ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے دل میں جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے کہ ہمارا معبود صرف دنیا ہے، ہمارا معبود نفس ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے، ہم نے ظاہر کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہمارے دل، دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیم و زر کے پجاری بن کے رہ گئے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہوں گے، لیکن دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، دنیا کے پجاری ہیں۔ تو پھر یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے سامعین کرام، ولم تؤمن قلوبہم، یا یہ کافی گہرا مضمون ہے سامعین کرام، اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں قرآن کی، یہ آپ مدینے تک محدود نہ رکھیں کہ بس یہ لوگ جو تھے وہ وہیں تھے، یہ منافق وہیں تھے، نہیں، آج زیادہ تعداد میں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں آج ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایمان ظاہر پہ ہے، جن کا ایمان دولت پہ ہے، جن کا ایمان سونے پہ ہے، جن کا ایمان چاندی پہ ہے، جن کا ایمان اقتدار پہ ہے، جن کا ایمان کرسی پہ ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ دلوں میں ان چیزوں پر ایمان ہے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا اللہ تیرا آسرا نہیں، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ کرپشن، رشوت، حرام خوری کتنی جڑوں میں ہماری بیٹھ گئی ہے۔ یہ تو یعنی ہر انسان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا وار کر دیتا ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہاں یعنی آگے بڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ ان لوگوں کی باتیں جو ہیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کر دیں۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول، ان لوگوں کی باتیں یا جو ان کے کرتوت ہیں
جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. سامعین کرام، اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی. آج وہی تقریباً وہی موقع ہے کہ ہم لوگ کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات ہے سوچنے کی، بات ہے فکر کی. تو اب دیکھیں کون ہم میں سے کتنا اس بات پر سوچتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی دعوت پر صحیح ایمان لاتا ہے اور اس ایمان کو اپنی دل میں جگہ دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.